بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ پہلا عشرہ رب کی رحمت برسنے کا ہے۔ اس مہینے میں رب کی رحمت بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی، دوسرا بد اخلاقی۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ اگر دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ دوائیوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ بے وقت بارشیں، تیار فصلوں پر اولے، گنجان آباد شہروں میں زلزلے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے اور ماہ رمضان کی برکات سے پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی زمینی اور سماوی آفات سے محفوظ فرما دیجیے، آمین۔ سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کریں۔ جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے نفل روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ جب بھی تم چاہو کہ افطاری میں تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہاری غربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دو کام آپ ضرور کرو، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگتے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب سحری کے وقت تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے، تو اس وقت اٹھ کر تہجد پڑھو، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدا، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے مطابق ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ حضرت علی، سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کا خیال بے وجہ نہیں ہوتا، کچھ تو ہوتا ہے۔
جو ممکن ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور جو اندر چلے جائیں گے تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے اور کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ بے شک کسی کا دل توڑنے والا اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے؟ ابو علی سینا کا قول ہے، نہایت ہی خوشحالی اور نہایت ہی بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ نادار کا 1 درہم صدقہ کرنا بہت بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہوگا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ سبحان اللہ۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔